جی دوستو، آج میں ایک بہت ہی زبردست، بہت ہی آپ کے لیے تمام خادمین کے لیے خوشخبری لے کے آیا ہوں۔ مقدس اوراق کے تحفظ کے لیے جب کوئی کام ہو جائے یا مقدس اوراق کی جب کوئی بے ادبی رک جائے تو ہمارے لیے تمام خادمین کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میرا پیغام ریکارڈ کرنے کا مقصد تمام خادمین کو ایک خوشخبری دینا ہے، خصوصاً ضلع راجن پور کے خادمین کے لیے۔ ویسے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مقدسات کی کہیں پہ بھی بے ادبی ہو تو وہ ہم سب کے لیے جو ہے نا لمحہ ہے، فکریہ ہے، ہم سب کے لیے وہ تکلیف دہ ہے اور ہم سب کے لیے وہ بری خبر ہے۔ اگر کہیں پہ بھی مقدسات کا ادب ہو، احترام ہو اور اس کے تحفظ کے لیے کوئی انتظام ہو، کوئی کام ہو تو پھر ہم سب کے لیے یہ جو ہے نا خوشخبری ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو سب مسلمانوں کے لیے، تمام خادمین کے لیے خوشخبری ہے کہ مقدس اوراق کے تحفظ کے لیے، مقدس کاغذات کے تحفظ کے لیے ایک انتظام ہوا ہے، ایک کام ہوا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے، خصوصاً زیادہ خوشخبری جو ہے وہ ضلع راجن پور والوں کے لیے ہے، کیونکہ راجن پور ضلع کے اندر الحمدللہ ہم نے 3-4 سال پہلے سرکاری طور پر ڈپٹی کمشنر راجن پور کو درخواست کی تھی، ریکویسٹ کی تھی کہ ڈی سی صاحب، تمام افسران کو بھی ہم جو ہے نا درخواستیں دیتے رہتے ہیں، ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں، درخواست کرتے رہتے ہیں مختلف اضلاع کے اندر۔ اسی طرح راجن پور کے اندر درخواست گزاری تھی کہ حکومت کا کچرا، کوڑا، کرکٹ یا نالیاں، گٹر فلاں یہ حکومت کے فرائض میں اور حکومت کام کرتی ہے۔ کیا افسوس ہے کہ قرآن پاک کے تحفظ کے لیے نہ کوئی حکومت کوئی کردار ادا کرتی ہے، نہ جو ہے نا کوئی سیاسی پارٹی اس طرف کی توجہ دیتی ہے اور نہ کوئی مذہبی جماعت اس طرف جو ہے نا توجہ دیتی ہے۔ تو اس کے اوپر نا ہم نے درخواست دی تھی 3-4 سال پہلے۔ تو 2021 کے اندر ماشاءاللہ ایک ہمارے بہت ہی اچھے جو ہے نا دوست بھی بن گئے ہیں اور بہت ہی اچھے مزاج کے آفیسر تھے ڈپٹی کمشنر احمد نیک صاحب۔ انہوں نے راجن پور کے اندر ہمیں 3 تحصیلوں کے اندر حکم فرما دیا تھا کہ ان کو قرآن محلات بنا کر دیے جائیں، کنویں بنا کر دیے جائیں، جن کنووں کے اندر قرآنی اوراق کو دفن کیا جائے گا۔ تو وہ عظیم و شان کنویں بنے، پکے سیمنٹ، سریا، بجری کے ساتھ پکے بنائے گئے تھے، کھلے بنائے گئے تھے، گہرے بنائے گئے تھے، ان کے اندر قرآن پاک بھی دفن کیے جائیں گے۔ تو وہ 3-4 سال کے اندر تینوں تحصیلوں میں، ضلع راجن پور کی 3 تحصیلیں اور تینوں تحصیلوں کے اندر ایک قرآن محل شریف بانام کنواں بنایا گیا تھا۔ اور 3-4 سال کے اندر ٹرکوں کے حساب سے جو ہے نا قرآن پاک کو ان کے اندر دفن کیا گیا ہے۔ اور وہ جو قرآن محلات ہیں، قرآن محل شریف ہیں، وہ اب فل ہو چکے ہیں، قرآنی اوراق سے بھر چکے ہیں۔ اب ان کو سیل کر دیا ہے، اب انشاءاللہ وہ قیامت تک ایسے ٹھہرے رہیں گے۔ تو ابھی جو ہے نا چند ہی دن پہلے میں نے درخواست دی ہے دوبارہ ڈپٹی کمشنر صاحب کو کہ اب جو پہلے والے قرآن محل شریف فل ہو گئے ہیں، تو جناب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے نا دوبارہ نئے قرآن محل شریف بنانے کا حکم فرمائیں، صادر فرمائیں۔ تو ڈی صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے جو ہے نا حکم فرما دیا ہے کہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل صاحب جو ہیں وہ ہمارے بہت اچھے ماشاءاللہ محبت والے دوست ہیں۔ پہلے بھی جو اوراق، قرآنی اوراق سے ہٹ کر جو دیگر اوراق ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے، بطور تحریک محفوظ کرنے کے لیے ڈی سی صاحب نے اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب نے اور امن کمیٹی کے تمام ممبران نے دیگر اوراق کو محفوظ کرنے کے لیے، ایک تو قرآنی اوراق ان کو تو ہم بطور دفن محفوظ کرتے ہیں، دوسرے اوراق کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے اچھا کردار ادا کیا۔ تمام ممبران امن کمیٹی کو بلایا کہ ان کے لیے کیا ہونا چاہیے، مشاورت ہوئی۔ اس کے بعد جس طرح الحمدللہ عالمی تنظیم تحفظ قرآن حکیم بطور تحریک محفوظ کر رہی تھی، بھی اسی طرح جو ہے نا محفوظ کریں، اور ان کی زیر نگرانی میں یہ کام چل رہا ہے۔ یہ بھی ان افسران کی شفقت ہے، تعاون ہے۔ اس کے بعد ابھی جب یہ درخواست ڈی صاحب نے اے ڈی سی جی صاحب کے پاس بھیجی تو انہوں نے پھر جو ہے نا ماشاءاللہ میری حوصلہ افزائی بھی کی اور ماشاءاللہ اپریشیٹ بھی کیا ہمارے کام کو کہ ماشاءاللہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ مزید جو ہے نا انہوں نے تینوں تحصیلوں کو حکم فرما دیا ہے، تینوں اسسٹنٹ کمشنر کو حکم فرما دیا ہے کہ آپ جو ہے نا
قرآنی اوراق کو بطور دفن محفوظ کرنے کے لیے کنواں بنام قرآن محل شریف جو ہے نا بنا کر دیے جائیں، تاکہ یہ ادب کا سلسلہ جاری رہے اور مقدسات کا ادب برقرار رہے۔ یہ تو بہت ہی بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے، ہمارے کارکنوں کے لیے، ہمارے جو ماشاءاللہ دوست ہیں خادمین قرآن حکیم ہیں ان کے لیے، اور جتنے بھی ہمارے کارکنان ہیں پوری دنیا کے اندر ان کے لیے خوشخبری ہے ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ جتنی بھی دوست احباب ہیں ان کو بھی دعوت ہے کہ جس طرح ان دوستوں نے مطلب تنظیم کے کارکنوں نے، خادمین قرآن نے یہ کوشش کی ہے، تو آپ دوست بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ دوسری ہے کہ جیسے مثلا ان افسران نے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ تعاون کیا، شفقت کی، اور ہمیں جو ہے نا قرآن مال شریف بنا کے پہلے بھی دیے، اب وہ فل ہو گئے تو دوسری بار بھی وہ بنا کے دے رہے ہیں۔ تو پہلے 3 بنا کے دیے تھے، وہ فل ہو گئے، اب 3 انشاءاللہ مزید بہت جلد جو ہے نا بنائے جائیں گے۔ حکم ہو گیا ہے، منظوری ہو گیا ہے، آرڈر ہو گئے، انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر جو ہے نا سٹارٹ ہو جائیں گے بننا۔ تو اسی طرح جو ہے نا باقی افسران سے بھی ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ آپ بھی اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارے لیے مطلب آخرت کے لیے، اگلے جہان کے لیے ہم کیا چیز لے کے جا رہے ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور یہ ایک عظیم کام ہے ادب کا۔ ادب کے بعد جو ہے نا غیرت ہے، غیرت کے بعد جو ہے نا کفر کی مخالفت ہے۔ تو یہ پہلا سلسلہ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں مکمل ادب کی توفیق عطا فرمائے، مکمل جو ہے نا غیرت کی توفیق عطا فرمائے، اور مکمل کفر مخالفت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ مولا تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو، تمام خادمین کی حفاظت بھی فرمائے، اور ان کو مزید بڑھ چڑھ کر ہمت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور مزید جو ادب کا پیغام ہے، ادب کا جو یہ کام ہے وہ عام ہو، اور بے ادبی کا جو طوفان ہے، بے ادبی جو ہو رہی ہے، یہ بے ادبی بند ہو، ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ عاجزانہ خدمت مولا تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔